الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محترم حضرات اور دوستو، عزیزو اور ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، یہ واضح اعلان فرمایا کہ دین اسلام مکمل ہو چکا۔ وہ آخری دین جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور میں پسند فرمایا، اس کا نام ہے دین اسلام۔ اور جب وہ آ گیا تو کسی شخص کو یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی شخص دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈے، کسی اور دین کی تلاش کرے، تو وہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے قابل قبول نہیں ہے، وہ رد ہے، وہ مردود ہے۔ اس لیے ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونے موجود ہیں۔ کسی شخص کو اب قیادت کے لیے کسی کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کی رہنمائی میں سفر کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی اب محمد رسول اللہ کو اپنا رہبر نہ مانے، آپ کو اللہ کا آخری پیغمبر نہ مانے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن اور باغی قرار دیا جائے گا۔ اس دنیا میں بھی اس کی زندگی بغاوت کی ہوگی، اور آخرت میں اس بغاوت کی بنیاد پر اس کا فیصلہ جہنم میں جانے کا ہوگا۔ تو ہمیں یہ بات بہت ہی اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے۔ یہ ہم پچھلے خطبوں میں بھی عرض کرتے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ جب تم نے اسلام قبول کیا ہے اور جب تم نے ایمان کا اظہار کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو آخری نبی مانا ہے، تو پھر پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ہم کچھ احکامات تو اسلام سے لے لیں اور کچھ چیزیں ہم دوسروں سے لے لیں۔ اللہ کی کتاب کی بعض آیتوں پر ہم عمل کر لیں اور بعض آیتوں کو ہم چھوڑ دیں۔ قرآن کریم نے پچھلی قوموں کا یہی جرم بیان کیا اور ان سے پوچھا اور سوال کیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور کتاب کے بعض حصے کا انکار کرتے ہو۔ یہاں انکار کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ کے بعض حصوں پر عمل کرتے تھے اور بعض حصوں کو انہوں نے عملی طور پہ چھوڑ دیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ انکار کرتے ہوں کہ یہ اللہ کی کتاب کی آیت نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان نہیں ہے۔ وہ مانتے تو تھے، لیکن مانتے ہوئے انہوں نے اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ اس لیے آج کے مسلمانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری کتاب پر عمل کرنا ہوگا۔ جس طرح ہمارا ایمان ہے کہ یہ قرآن مکمل ہے، یہ قرآن کامل ہے، یہ قرآن بدلا نہیں گیا، یہ قرآن تبدیل نہیں ہوا، یہ جیسا اترا تھا ویسا ہی ہے، یہ جس شکل میں آیا تھا اسی شکل میں موجود ہے۔ لہذا یہ ہمارا ایمان جس طرح یہ ہے کہ قرآن کی از اول تاخر تمام آیتیں، تمام صورتیں، تمام نقطے، تمام زیر و زبر وہی ہیں جو 1400 سال پہلے نازل ہوئے تھے، تو اسی طرح ہمیں اس ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کرنا ہوگا کہ اپنی پوری زندگی ہمیں قرآن کے مطابق گزارنا ہے، کسی دوسرے کی طرف جانے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جیسے نماز پڑھی ویسی ہی ہمیں نماز ادا کرنا ہے. آپ نے جس طرح حج کیا اسی طرح ہمیں حج کرنا ہے. جتنی زکوٰۃ کی مقدار آپ نے بیان فرمائی وہی زکوٰۃ کی مقدار ہمیں اختیار کرنا ہے. آپ نے جس طرح نکاح اور طلاق کے مسائل کو بیان کیا انہی کا ہمیں پابند ہونا ہے. ہم اپنی طرف سے کوئی بات کہہ نہیں سکتے. آپ نے جو نظام زندگی بنایا ہے اس پورے نظام زندگی پر ہمیں چلنا ہے. یہی بات اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور آیت میں بیان کی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے وہ روکیں اس سے رک جاؤ. جس کی تشریح کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات، جب تک اس کے نفسانی تقاضے اور جب تک اس کی نفسانی ضرورتیں اس شریعت کے تابع نہ ہو جائیں. جس شریعت کو میں لے کر آیا ہوں، جس دین کو میں لے کر آیا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک طرف مسلمان بھی ہو، ایک طرف وہ ایمان کا دعوے دار بھی ہو اور دوسری طرف وہ اپنے نفسانی تقاضوں پہ عمل کر رہا ہو. وہ جتنی چاہے بیویاں رکھ لے اور کوئی روک ٹوک نہ ہو. وہ جسے بیوی کو چاہے طلاق دے دے اور اس کے بعد وہ نکاح میں بھی رکھتا رہے، ایسا نہیں چلے گا. بلکہ خواہشات اسے دین کے تابع کرنی ہوں گی. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں حلال کی ہیں انہیں حلال جانتا ہو اور جنہیں حرام قرار دیا ہے انہیں حرام قرار دیتا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کی پابندیاں کرتا ہو. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. آپ کے تشریف لانے سے پہلے کافر اور مومن کا نکاح ہو سکتا تھا، لیکن جب مدینہ میں قرآن کی آیات نازل ہو گئیں اب صبح قیامت تک کسی کافر سے کسی مومن کا نکاح نہیں ہو سکتا. اگر کوئی شخص اسے جائز سمجھتا ہے اور اسے حلال سمجھتا ہے اور قرآن کی آیت پر عمل نہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں صاحب ہو سکتا ہے، یہ کس نے کہا کہ نہیں ہو سکتا؟ وہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، وہ بھی اس ملک کا رہنے والا ہے، میں بھی اس ملک کا رہنے والا ہوں. فرق یہ ہے کہ میں مسجد میں اللہ کو یاد کرتا ہوں اور وہ کسی صنم قدے میں خدا کو یاد کر لیتا ہے. تو یاد رکھیے ایسا شخص کافر ہو جائے گا اور اسلام سے وہ خارج قرار دیا جائے گا. یہ باتیں تو بہت اوپر کی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم سے یہ کہا کہ ایک مومن دوسروں کی مشابہت بھی اختیار نہیں کر سکتا. مشابہت کا معنی اس جیسا کام کرے کہ اس سے بھی بچنا ہے. مثلا آپ کو معلوم ہے کہ فجر کی نماز کا وقت سورج نکلنے سے پہلے پہلے تک ہے اور سورج نکلنے کے تقریباً 20 یا 15 منٹ تک کوئی نماز نہیں، نہ نفل، نہ واجب، نہ فرض، نہ سنت. کیوں؟ اوقات تو سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اس کی وجہ علماء کرام نے بیان کی، اس کی وجہ فقہاء کرام نے بیان فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا. حالانکہ نماز تو اہم ترین عبادت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس وقت میں سورج کی عبادت کرنے والی قومیں، سورج کو دیوتا اور خدا ماننے والے، سورج کو بھگوان اور اپنا پروردگار ماننے والے، سورج کی عبادت کرنے والے لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں. اس کے سامنے شیطان سورج کے سامنے اپنے 2 سینگوں کو کھڑا کر دیتا ہے اور سورج شیطان کے سینگوں کے بیچ سے گزرتا ہے. اس وقت انسان وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغی ہیں جب سورج کی پرستش کرتے ہیں تو شیطان فخر کرتا ہے، غرور کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا ہے یہ ہے تیرا وہ محبوب انسان جسے تو نے خلافت کا تمغہ عطا کیا، جسے تو نے اپنا محبوب قرار دیا، جس کے لیے جنت کو سجایا، یہ تیری نہیں بلکہ میری عبادت کر رہا ہے. صرف اس مشابہت سے بچنے کے لیے 20 منٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ماننے والے امتیوں پر سجدے ہی کو منع کر دیا کہ نہیں، جب یہ سورج بلند ہو جائے اور سورج کے پجاری اپنی جگہوں پر چلے جائیں تب اس کے بعد اب نفل اور فرض اور قضا نماز ادا کر سکتے ہو، اس وقت میں نہیں پڑھ سکتے. عام راستے پر یا جہاں سے لوگ گزر رہے ہوں وہاں کوئی شخص اگر نماز پڑھے تو حکم یہ ہے کہ وہ کوئی لکڑی یا کوئی چیز کھڑی کر لے جسے سترا کہا جاتا ہے، یعنی کوئی آڑ لگا لے تاکہ گزرنے والے گزر جائیں. وہ آڑ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اس کے پیچھے سے گزر رہا ہے. اس کے بارے میں بھی حکم یہ ہے کہ وہ بالکل بیچوں بیچ ناک کی سیدھ میں نہ ہو.
جو پیشانی جو زمین پر رکھی جاتی ہے جو حصہ اس کی سیدھ میں نہ ہو، بلکہ وہ لیفٹ سائڈ ہو یا رائٹ سائڈ ہو، تھوڑا سا ستھرا ہو تو چہرے کے سامنے، لیکن اس طرف ہو یا تھوڑا سا اس طرف ہو، بالکل بیچوں بیچ پیشانی میں نہ ہو، کہ تاکہ شبہ نہ ہو جائے کہ ہم اس لکڑی کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کہیں شمع، موم بتی یا چراغ جل رہا ہو تو وہ بالکل ہماری ناک کی سیدھ میں نہ آ جائے اگر ہم سجدہ بھی کر رہے ہوں، یہ احتیاط رہے، کیونکہ کچھ قومیں ایسی ہیں جو آگ کی پرستش کرتی ہیں، آگ کی عبادت کرتی ہیں، آگ کو شکتی اور اس کو رب مانتی ہیں، تو وہ چراغ بھی تھوڑا سا ہٹا ہوا ہو کہ ایسا نہ ہو کہ شبہ ہو جائے کہ ہم اس آگ کی پرستش کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو بھی یہودیوں سے علیحدہ بنانے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا قص الشوارب وعف اللحى، اپنی داڑھی بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ، اس لیے کہ یہودی داڑھی بھی بڑھاتے ہیں اور مونچھیں بھی بڑھاتے ہیں۔ تو اگر تمہاری بھی مونچھیں بڑی رہیں، جسے ہندو دھرم میں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی داڑھی بھی ہوتی ہے اور مونچھ بھی ہوتی ہے، وہ مونچھوں کو لمبا رکھتے ہیں، اسے کٹاتے نہیں، تو پھر مومن کی پہچان کیسے ہوگی، مسلمان کی پہچان کیسے ہوگی؟ داڑھی تو دوسرے لوگ بھی رکھتے ہیں، سکھوں کی بھی داڑھی ہوتی ہے، لیکن وہ داڑھی کے ساتھ مونچھ کو بھی بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم اپنی داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھ کو کترواؤ، تاکہ یہودیوں سے اور دوسرے لوگوں سے آپ کا امتیاز اور شناخت علیحدہ ہو جائے، اب پتہ چلے کہ مسلمان یہ کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ مونچھیں کترواؤ اس لیے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو، تو چہرے اور مہرے میں بھی ان کی مشابہت نہ ہو۔ اسی طرح اگر کوئی لباس کسی قوم کا مذہبی لباس ہے، اس کا وہ دینی شعار ہے، اس کا وہ مذہبی لباس ہے، تو اسے اختیار نہیں کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کٹانے کے سلسلے میں بھی حکم دیا کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ بال کٹا دیے جائیں اور بعض بالوں کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ ایسا بعض قومیں کرتی ہیں کہ کچھ بال انہوں نے بیچ میں چھوڑ دیے اور باقی حصوں کو مڑا دیا، یا تو آپ پورے کتروائیں یا پورے صاف کرائیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو ایسا کرے گا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی میں سے ہے۔ لہذا لباس بھی اگر کسی قوم کا خاص لباس بن جائے تو اس لباس کو بھی ترک کر دینے کا حکم ہے۔ ایک ایسا لباس جو کامن ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر کسی کا کوئی مذہبی لباس ہے، اس کا خاص وہ شعار ہے، اس کی خاص وہ علامت ہے، اس کی خاص وہ پہچان بن چکی ہے، تو پھر اس لباس کو بھی چھوڑا جائے گا، جس کی زندہ مثال 10ویں تاریخ کا محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں یہودیوں کے قبائل آباد تھے، ان میں سے کچھ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے ان یہودیوں سے معلوم کیا کہ آپ لوگ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی، اور ہم نے سمندر عبور کیا تھا، اور ہمارے پیچھے جب فرعون آیا تو وہ سمندر میں غرق کر دیا گیا تھا۔ جب اگلے سال یہ دن آیا تو یہ دن محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اظہار تشکر کے لیے کہ اللہ نے میری قوم کو، اللہ نے موحد اور اسلامی قوم کو ظلم و ستم سے فرعون کی نجات دی، لہذا آج ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام شکریہ کے طور پر روزہ رکھتے تھے، ہم اسی یاد میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا تعلق تو موسیٰ علیہ السلام سے تم سے بھی کہیں زیادہ مضبوط ہے، ہم انہیں اللہ کا سچا پیغمبر اور رسول مانتے ہیں، ان پر جو تورات اتری ہے ہم اس پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب تھی، لہذا ہم بھی اب اگلا سال جب آئے گا تو روزہ رکھیں گے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ سال روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو 10ویں محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ صوموا عاشوراء، 10ویں تاریخ کا روزہ رکھو، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا وخالفوا فیہ الیہود، لیکن اس میں یہودیوں کی مخالفت بھی کرو۔ کیسے؟ فصوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، یا تو اس سے پہلے ایک روزہ ملا لو یا اس کے بعد کا ایک روزہ ملا لو۔ 10 کا تو رکھنا ہے، وہ تو ہو گیا سنت، لیکن اس کے ساتھ آپ کو خالی ایک روزہ نہیں رکھنا۔ ایک روزہ یہودی رکھتے ہیں، لہذا آپ 2 روزے رکھیں گے، یا تو 9 اور 10 یا 10 اور 11، یعنی صرف ایک روزہ رکھنا
ناجائز اور حرام قرار پائے گا. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً بھی ایسا کیا اور آپ نے حکم بھی اس میں دے دیا اور وضاحت بھی بیان فرما دی کہ آپ کو ان کی مخالفت کرنا ہے, آپ کو 2 روزے رکھنے ہیں, لہذا یہی وجہ ہے 1450 سال سے امت خالی 10ویں محرم کا روزہ نہیں رکھتی. اگر کوئی رکھتا ہے تو دونوں روزے رکھتا ہے, اور نہ رکھے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے, اس لیے کہ نفلی روزہ ہے. یہ تمام باتیں اور تمام چیزیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ آج کی دنیا میں آدمی ہر چیز میں یہ کہہ دیتا ہے کہ میاں اسی کا نام اسلام تو نہیں ہے, اسی کا نام ہاں اسی کا نام تو اسلام ہے. مسلمان کی آئیڈینٹی الگ ہو, ایک ایک چیز الگ ہو, ہماری عبادات الگ ہیں. قرآن کریم نے کہا کہ ان کی عبادات مکہ میں مشرکین کی کیا تھیں؟ الا مقام و تصدیہ, وہ تالیاں بجاتے ہیں, وہ سیٹیاں بجاتے ہیں. کیا اسلام کی کسی عبادت میں تالیاں بجانا ہے؟ کیا سیٹیاں بجانا ہے؟ لیکن ان کے ہاں تو گھنٹیاں بجانا, ان کے یہاں تو تالیاں بجانا, ان کے یہاں تو سیٹیاں بجانا, یہ وہ کل مکہ میں کر رہے تھے. اسلام نے جو عبادت دی ہے ان کی عبادت الگ ہے. اسلام کی عبادت کے الگ الگ احکامات ہیں. ابھی آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو اس نماز کے ارکان ہیں. اگر کوئی آدمی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے اور کوئی آدمی اپنی زبان سے کچھ بھی نہ کہے, نہ سورہ فاتحہ پڑھے, نہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی قرآن کی آیت کی تلاوت کرے, تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ یہ پریئر نہیں کہلائے گی, یہ عبادت نہیں کہلائے گی. قرآن کریم کا نماز کے اندر پڑھنا فرض ہے. قرات, قیام, رکوع, سجدہ, یہ فرائض میں ہے, فرض ہے یہ. لیکن ان دوسروں کی عبادت آپ دیکھیں تو ان کی عبادت میں یہ چیز نہیں ہے. وہ تو کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر صرف انہوں نے خاموشی اختیار کر لی, ان کی عبادت ہو گئی. بہت زمانے پہلے صرف دیکھنے کی غرض سے زمانے طالب علم میں میرا ایک مرتبہ لوٹس ٹیمپل جانا ہوا, کالکجی میں جو بنا ہوا ہے بہائی فرقے کا. تو وہاں باہر بتایا گیا کہ یہاں ہر دھرم کا آدمی, ہر فرقے کا آدمی اپنی عبادت کر سکتا ہے. اچھا, یعنی وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے, ہمارے یہاں کوئی کچھ نہیں ہے, ہم کوئی بھی آ کے عبادت کر سکتا ہے. لیکن عبادت کا وہاں ان کا جو مفہوم تھا, عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اس ہال میں کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر صرف آپ خاموشی اختیار کر لیں اور بس یہ عبادت ہو گئی. میں نے وہاں پوچھ کر یہ کہا کہ کیا مصلی بچھا کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کہا نو, یہ نہیں کر سکتے. تو پھر عبادت کہاں ہو گئی؟ ان کے یہاں جو عبادت کا مفہوم ہے وہ الگ ہے اور ہمارے یہاں جو عبادت کا مفہوم ہے وہ الگ ہے. اس کی شرائط ہیں. آپ دوسری قوموں کے یہاں دیکھیں کہ وہاں روزہ کس چیز کا روزہ ہے. پتہ چلا آپ بس میں سفر کر رہے ہیں اور ایک عورت اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ وہ ذرا مجھے آپ جوس لا کر کے دے دیجیے, ویسے میں نے آج برت یہ روزہ رکھا ہوا ہے. جوس کا روزہ نہیں ہے, صرف کھانا نہیں کھانا ہے. تو پانی بھی چل رہا ہے اور جوس بھی چل رہا ہے اور ملک اور دودھ بھی چل رہا ہے اور شربت بھی چل رہا ہے. تو یہ روزہ ہے ان کا, جو کیا اسلام کا ہی روزہ ہے؟ یہاں تو ایک قطرہ بھی اگر چلا جائے گا نیچے پانی کا, روزہ ختم ہو جائے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب اسی میں کیا رکھا ہے, آپ نے چند چیزوں کا نام اسلام قرار دے دیا ہے. ہم نے قرار نہیں دیا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دین مکمل کر کے اپنے رسول کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پہنچایا ہے وہی دین ہے. اور اگر ہم اپنی عقل چلائیں گے تو یاد رکھیے, جس طرح 5 سال کے بچے کی سمجھ میں 12 سال 12ویں کلاس کا 6ٹھی کلاس کا میتھمیٹکس نہیں آ سکتا, ہماری سمجھ میں بھی وہی نہیں آ سکتی. وحی کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے جہاں عقل جا کے تھک جاتی ہے اور ٹھہر جاتی ہے. جس طرح دوربین سے وہ چیز ہمیں نظر آتی ہے جو ہماری اس آنکھ سے نظر نہیں آتی, وحی کا علم وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے, وہ ہماری عقل کے پیرائے میں نہیں آ سکتا. ایک حد تک تو ہماری عقل ساتھ دے سکتی ہے, لیکن دوسری حد تک ہماری عقل ساتھ نہیں دے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا اور یہی بات بیان فرمائی. یہ جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں, چمڑے کے خفین, یہ والے نائلون کے نہیں, چمڑے کے جو خفین اور موزے ہوتے ہیں, ان موزوں پر جو وضو میں مسح کیا جاتا ہے تو وہ مسح تلوؤں پر نہیں ہوتا, اوپر سے ہوتا ہے, اوپر کے حصے پر ہوتا ہے. بس 3 انگلی آپ نے پانی بھگوئی اور یوں آپ کھینچ دیں مسح ہو گیا. یہ 3 انگلی آپ نے کھینچ دی مسح ہو گیا.
اور 24 گھنٹے تک پیروں پر مسا رہتا ہے. اگر آدمی وضو کر کے موزے پہنے تو 24 گھنٹے میں جب جب بھی وضو ٹوٹے صرف وہ پیروں کو چھوڑ کر باقی چیزوں کو دھو سکتا ہے اور اس پر مسا کر سکتا ہے چمڑے والے موزوں پر، جس کی شرائط الگ ہیں. اب حضرت علی رضی اللہ تعالی نے یہی فرمایا کہ اگر شریعت عقل کے تابع ہوتی تو میں یہ کہتا کہ یہ مسا تو تلوے پر ہوتا، زمین پر تو وہ حصہ لگتا ہے، یہ اوپر کیوں ہو رہا ہے؟ یہی بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ ہر جگہ آپ کی عقل میں یہ بات نہیں آ سکتی. جیسے اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی دیدار نہیں کر سکتا، تمہاری آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جن چیزوں کو دیکھا نہیں جا سکتا تو پھر وہ موجود کہاں ہیں؟ تو ایسی دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جسے انسان نہیں دیکھتا. اس تمام گفتگو کا مقصد میرے عزیزوں میرا یہ ہے کہ آج ہم نے غیر قوموں کی نقالی شروع کر دی اور ہم ان کے پیچھے چلنے لگے، اور اسلام کی بہترین ہم نے روایات کو چھوڑ دیا، اپنے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا. یہ ابھی 4-5 دن کے بعد آپ دیکھیں کہ 4-5 دن کے بعد یہ سال، انگریزی سال، عیسائیوں کا سال ختم ہونے والا ہے، اور 31 دسمبر پر چھوڑیے دوسری قوموں کو، کتنے مسلم نوجوان ہیں اور کتنے مسلم گھرانے ہیں اور کتنے مسلم لوگ ہیں جو اس نئے سال کو اپنا اسلامی سال سمجھیں گے. اور رات کے 12 بجے کے بعد سے لے کر ناچ گانا ہو رہا ہوگا، ایک دوسرے کو مبارکبادی کا پیغام دیا جا رہا ہوگا، ایک دوسرے کو سلامی پیش کی جا رہی ہوگی. نہ جانے کتنے لوگوں نے وزٹنگ کارڈ خریدے ہوں گے اور اس پر روپیہ ضائع کر رہے ہوں گے کہ آپ کو نیا سال مبارک ہو. اپنے اسلامی سال کا معلوم نہیں کہ وہ کب آیا اور کب چلا گیا. آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہے، کیا آپ سے کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ آپ نے دسمبر اور جنوری کے مہینے پر کوئی ایک مبارکبادی پیش کی ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منایا ہو؟ یہ پوری رات عیسائیوں کے یہاں تو وہ تو کچھ بھی کہیں، ہم اس قوم سے نفرت کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے دل میں اس قوم کے لیے کیوں گھناؤنا پن نہیں ہے؟ ابھی 25 دسمبر گزرا ہے، نہ جانے کس نے اس دسمبر کی مبارکبادیاں ایک دوسرے کو دے دی. پہلے مبارک کا معنی تو سمجھ لو. مبارک کے معنی ہے ایک دوسرے کو برکت کی دعا دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں برکت عطا کرے، یہ ہے مبارک. وہ 25 دسمبر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نے خدا کا بیٹا جنا. میری کرسمس کے معنی یہ ہے کہ خدا نے آج ایک بیٹے کو جنم دیا، اور وہ ہمیں معلومات نہ ہونے کی بنیاد پر ایک دوسرے کو مبارکبادیاں چل رہی ہیں، ایک دوسرے کو یہ چل رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے وہ کلمات کہے ہیں جس سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بیوی ہے. عیسائی قوم کتنی گھناؤنی حرکتیں کر رہی ہے کہ اس نے ایک بندے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک رسول کو خدا کا بیٹا اللہ کا بیٹا قرار دے رکھا ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، اگر غور کریں گے تو صحابہ سے، تابعین سے، تابعین سے، ائمہ مجتہدین سے اور علماء حق سے یہ تک بھی ثابت نہیں ہے کہ محرم کا سال پہلا شروع ہو تو بھی آپ مبارکبادی دیں. بھی نہیں تو پھر یہ مبارکبادی کہاں سے ہوگی؟ آتش بازی چھوڑنا، آپ کہتے ہیں نہیں سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے. نعوذ باللہ، آپ پکڑے جائیں گے. سب کو تو جہنم میں جانا ہے، سب کو تو ابلیس نے باولا کر دیا ہے، انہیں تو شرک میں مبتلا کر دیا ہے. ان کو تو سینٹ پال نے، یہودی نے نیا عقیدہ گھڑ کے دے دیا ہے کہ پوری عیسائی قوم کچھ بھی کرتی رہے. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب ایک بہت بڑے عالم ہیں موجودہ دور کے، انہوں نے لکھا ہے کہ 25 دسمبر کو جسے عیسائی حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دن کہتے ہیں، اس دن پوری عیسائی دنیا میں جتنی شراب پی جاتی ہے پورے سال نہیں پی جاتی. اور وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے یہاں عقیدہ کفارہ ہے.
عقیدہ کفارے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آیا، اس کی رحمت یہ چاہتی تھی کہ میں بندوں کو سزا نہ دوں، عذاب نہ دوں، لہذا اس بنیاد پر، اور بندے اپنے گناہوں کی بنیاد پر سزا کے مستحق تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اختیار کی اور خود آ کر وہ سولی پر چڑھ گیا۔ اب پوری انسانیت کی طرف سے اس نے کفارہ ادا کر دیا، اب کسی کو جہنم میں نہیں جانا۔ جب یہ عقیدہ ہی، تو اب وہ کتنی گناہ کریں، کتنی ہی شراب پئیں، کتنے زنا کریں، کتنا ہی قتل عام کریں، انہیں کون سی چیز اثر پہنچانے والی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ چونکہ آنے والے وقت کے مطابق یہ چند گفتگو میں نے کی تھی، اس لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت پہ چلنا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ مسئلہ یہیں ختم نہیں ہو جائے گا، مسئلہ آخرت کا ہے۔ اللہ مجھے بھی کامل دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی، مجھے اور ہماری نسلوں کو، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی غیروں کی مشابہت سے اختیار کرنے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔